الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ حسب معمول اس وقت ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں ہر روز عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام دیگر نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشرتی اور اجتماعی مسائل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی۔ ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم چاہیں گے کہ کال آنے سے پہلے ان سوالات کا جواب آپ سے حاصل کر لیں۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا سر کے بال اور داڑھی کو بالوں کو ڈائی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کالے رنگ کے ساتھ ان کو رنگا جا سکتا ہے؟ جی مولانا۔ پروگرام کا آغاز یہ عجیب سوال سے ہوا کہ بالوں کو سیاہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ بہتر تو یہی ہے کہ سیاہ رنگ سے بچا جائے، مگر اگر کسی شخص کی عمر جوانی کی ہے، اس کی بیوی بھی نوجوان ہے، اور اسی طرح دوست احباب بھی سارے نوجوان ہیں، اور کسی کو وہ دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتا اپنی جوانی کا مظاہرہ کر کے، تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ سیاہ رنگ سے نہ اپنے آپ کو رنگ لیتے تھے۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توجہ یہ بھی کی ہے کہ جو ممانعت ہے نا وہ ان کے لیے جو دھوکہ کرتے ہیں، بوڑھے شادی کا اشتہار دیتے ہیں یا شادی کے طالب ہیں تو لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اپنے آپ کو جوان ظاہر کرتے ہیں، خدا اور تدلیس فریب کرتے ہیں، ان کے لیے ناجائز ہے۔ ورنہ اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے کہ دوست احباب میں کوئی وقار رہے، اگر رنگ لے تو کوئی بات نہیں، یہی بات ٹھیک ہے۔ مولانا، رنگ لینا دھوکہ دینے والی بات جو ہے وہ داڑھی اور سر کے بالوں کو سیاہ کرنے سے تو شاید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ عمر کا تعین تو شناختی کارڈ سے بھی ہو جاتا ہے، بے شمار اور چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے، چہرے کی تر و تازگی سے بھی بندے کی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو بات آپ کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں تو چونکہ عمر کا کچھ تعین ہی نہیں ہوتا تھا۔ نہیں میاں طاہر صاحب، یہ جو ہے نا کہ شناختی کارڈ تو بعد میں دیکھتے پھریں گے لوگ، پہلے تو یہی ہے کہ دیکھتے ہی آدمی رنگ جو ہے سیاہ بال یا سفید ان سے اندازہ کرتا نا، اور سارے میری طرح نہیں ہوتے کہ ان کے دانت گر جائے اور منہ اندر دھنسا ہوا، کئی ہوتے بوڑھے مرکوب، ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں اور گوشت پوست ہوتا، تو اگر وہ سیاہ کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک یہی سمجھے گا کہ یہ تو چھوکرے ہی ہیں، تو دھوکے کا امکان تو وہ بعد میں شناختی کارڈ چیک ہوتے رہیں گے۔ تو مولانا پھر آپ اسی طریقے سے بڑی بوڑھیوں کو سرخی وغیرہ کے استعمال سے بھی منع کریں گے کہ بوڑھی گوڑھی اور لال لگام والی بات بن جائے گی؟ نہیں، بوڑھی عورتیں اگر خامن کے لیے بنے سمریں اور سرخی پاؤڈر کریں تو کیوں نہ جائے، بلکہ عبادت ان کو ٹھیک ٹھاک ہو کر رہنا چاہیے۔ غیر ایسا کریں تو حرام ہی ہے، نوجوان عورتوں کے لیے بھی دوسروں کو بھی۔ مطلب اگر بوڑھا اپنی بیوی کے لیے ایسا کرتا ہے، ہاں کوئی بات نہیں، بوڑھی اپنے خامن کے لیے اگر بنے سمرے تو یہ تو عبادت ہے۔ زینت کا ترک کرنا عورت کے لیے اس کے مارنے کو جائز کرتا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 ایسے کام ہیں جس پر خامن بیوی کو مار سکتا ہے: نماز کو چھوڑنا، بلا اجازت گھر سے نکلنا، اور زینت نہ کرنا۔ مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں۔ کریں میری بہن۔ جی فرمائیے بہن۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی امامت میں فرض جماعت عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں اپنی جماعت کریں تو پھر عورت کی امام بن جائے، بالکل جائز ہے۔ فرض نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں، جماعت فرض جو ہے نا اس کی امام بن سکتی ہے، مگر صف کے اندر ہی رہے گی نا، وہ مردوں کی طرح آگے نہیں، اس کا مسئلہ ہوگا صف میں ہی سینٹر میں ہو کر نا
نماز کرا سکتی امہات المومنین خود حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ کراتی تھی، بالکل جائز ہے۔ تو مولانا اس سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ عورتیں الگ سے اپنی مسجد بنا لیں جہاں کسی عورت کی ہی کو اپنی خطیبہ یا امامہ مقرر کر لیں اور اس کی اقتداء کے اندر بھی جمعے اور نمازیں ادا کریں؟ نہیں، یہ تو میاں طاہر اس بات کے بالکل خلاف ہے نا کہ اللہ کا دین تو انہیں گھر میں نماز پڑھنے کا کہتا ہے نا کہ مرد عورت کی نماز مسجد کی بجائے گھر کے صحن میں بہتر ہے، صحن سے برآمدے میں بہتر ہے، برآمدے سے بھی بہتر ہے کہ وہ مکان کے کسی گوشے میں پڑھے۔ جیسے کہ ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے یہ سنا تو مسجد نبوی چھوڑ دی، حضور کے پیچھے جماعت چھوڑ دی، مکان کا گوشہ اس کے لیے مقرر کر لیا، مرتے دم تک وہاں ہی نماز پڑھی، نکلی۔ تو جو ہے دین ان کو پیچھے بھیجتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے علیحدہ مسجد اور عورتیں باہر نکلیں اور باقاعدہ اجتماع سارے مردوں کے ساتھ پڑھنے کی بھی صرف اجازت ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھی۔ اچھا مولانا صاحب میرا ایک اور سوال ہے، جی وہ یہ کہ جب عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو کیا وہ قرآن مجید کی جس طرح یہ دورہ قرآن ہو رہا ہے تو وہ تلاوت سن سکتی ہے اس طرح؟ تلاوت سن سکتی ہے، اگر وہ پڑھاتی ہے بچیوں کو، حافظہ ہے تو اپنا دور بھی کر سکتی ہے، صرف قرآن مجید کو چھونے سے بچنا چاہیے۔ تو تفسیر پکڑ سکتی ہے؟ تفسیر پکڑ سکتی ہے، تفسیر کی کوئی بات نہیں، وہ قرآن مجید نہیں ہوتا، نرا قرآن مجید ہے نا، وہ نہیں ہاتھ میں لینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر اس کی زبان سے کوئی ساتھ ساتھ وہ سن رہی ہے کیسٹ تلاوت کی تو اس کی زبان سے بھی آیتیں جاری ہو جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہو جائے گی جاری، تو کوئی ایسا گناہ نہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ تو میری بہن دوسرے ذکر اذکار تو کرنے چاہیے، جیسا بزرگوں نے لکھا نا، بڑی دانائی کی بات لکھی کہ ہر عورت کو چاہیے کہ ان دنوں میں بھی جب وقت آئے نماز کا وضو کرے، جہاں نماز بچھائے، قبلہ رخ بیٹھے اور تسبیحیں جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ درود شریف یہ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عادت ہی بھول جائے، نماز نہ پڑھے مگر ذکر کا نہ گانا کہ بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ فقہاء علماء بڑے دانات ہے کہ اگر اتنا وقفہ ہو گیا 5-6 دن کا تو آہستہ آہستہ شیطان ہی نہ غالب ہو جائے کہ وہ نماز چھوٹ ہی جائے۔ تو باقی ذکر اذکار سارے کریں، قرآن مجید کی تلاوت جو بچیاں پڑھاتی ہیں نا یہ حفظ کرتی ہیں وہ تو کرتی رہیں، دوسری اگر پرہیز کریں تو بہت اچھی بات ہے، نکل جائے زبان سے تو کوئی بات نہیں۔ ایک اور سوال ہے مولانا صاحب کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو پتہ نہیں ہے اور جلد والا قرآن مجید پڑھا ہے وہ اٹھا کے رکھ دیتا ہے صفائی میں تو اس کا کچھ ہے کوئی مسئلہ؟ نہیں، غیر مسلم بیچارہ اگر قرآن مجید اٹھا کر رکھ دیتا ہے یا ہم بھی اس کو دیں تحفے میں کہ یہ قرآن مجید پڑھا کرے تو یہ تو کرنا چاہیے کہ ہم ان تک دین پہنچائیں۔ وہ جس حالت میں بھی پکڑے ہم اس کو ابھی پابند نہیں کر سکتے، وہ تو اس دین کا قائل ہی نہیں، جس حال میں بھی اس کو دیں گے پڑھے گا، شاید کبھی اسلام نصیب ہو جائے پھر خود ہی وہ ادب احترام کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن مولانا صاحب وہ تو پاک نہیں، وہ قرآن کو کیسے ہاتھ لگا سکتے؟ نہیں پاک ہی ہیں، ان کا تو جھوٹا ہی پاک ہے نا، اگر وہ کچھ پی رہے اور کچھ مجھے اور آپ کو دے دیں پانی تو ہم پی سکتے ہیں۔ اچھا کافر ہوتے ہوئے بھی انسان ہے، وہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ظاہری بدن جو اس کو کوئی غلط لگی نہ ہو، اگر مسلمان کے ہاتھ کو بھی کوئی گندگی لگی ہے تو وہ بھی ناپاک ہے۔ جو ہے نا یہ مشرک ناپاک ہے وہ عقیدے کے ناپاک ہیں، بدن اگر ان کا صاف ستھرا ہے ہم ان کے ہاتھ کا پکا کھا سکتے ہیں، ان کا بچا ہوا کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ چھوٹ چھات ہم نے ہندوؤں سے لے لیا کہ برشت کہ ہاتھ لگ گیا یہ چیز ناپاک ہوئی، ہاتھ کسی چیز کو ناپاک نہیں کرتا، حلال و حرام شریعت نے مقرر کر دیا، ان کا خیال رکھنا۔ اگر بکرا پکارا کوئی ہندو پکارا صاف برتن ہے کوئی پلیت چیز اس میں نہیں، حلال ہی ہے، اور اگر خنزیر پکارا معاذ اللہ امام کعبہ اللہ پناہ دے اور اس میں زمزم ڈالے تو حرام ہی رہے گا۔ حلال حرام کا خیال کرنا، ہاتھوں کا کوئی نہیں کرنا۔ یہ بھول جائے آپ کے فلاں عیسائی یا یہودی، وہ آپ کے بھائی ہیں، انسان ہیں، اگر عقیدہ خراب ہے تو اللہ کو جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی حضرت جی 2 سوال ہے جی وہ میں کرنا چاہنا جی۔ جی آپ کیجئے لیکن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا کم کر لیں۔ جی سوال کیجئے۔ ایک پہلا سوال میرا یہ ہے، آواز کم نہیں کی آپ نے، آواز کم کریں گے تو آپ کی آواز صحیح طور پر ہم تک پہنچ بالکل سکے۔ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے جی کہ ہم جو مکان میں رہتے ہیں نا ہاں اس کا جو مالک ہے اس کی مائی جو ہے